انسان مسلمان ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی منزل کی طرف، اپنے مقصود کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یقیناً اس مسافت کو طے کرنا یا اس مسافت کو روک لینا یا اس کو طے نہ کرنے کا فیصلہ کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنا بھی سرمایہ استعمال کر لے، جتنی طاقت اس پر لگا لے، جتنی ٹیکنالوجی اختیار کر لے، وہ وقت کو نہیں روک سکتا، وہ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روک نہیں سکتا۔ اس کا جو یہ سفر ہے وہ طے ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی منزل قریب ہوتی چلتی جا رہی ہے، اور منزل ہر مخلوق کی اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہے۔ ہر انسان کی منزل آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید میں بھی بارہا کہی اور بتلائی ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اپنے رب کی جو ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر خطاب تھوڑا سا خاص ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے خاص ہو جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ملاقات سے مراد یہاں دیکھنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، رؤیت باری تعالی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اپنے معاملات کے لیے کسی بڑی شخصیت کے پاس جائے، اس کا کام تو ہو جائے لیکن اس کے ساتھ بیٹھنے کا اس کو وقت نہ ملے، اس کو دیکھ نہ سکے، اس سے مصافحہ اور معانقہ نہ ہو سکے، لیکن کام ہو گیا، وہاں گیا ضرور تھا، اس آفس پہنچا ضرور تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس بڑی شخصیت کے ساتھ وہ بیٹھا ہے، ملا ہے، ملاقات ہوئی ہے، گپ شپ ہوئی ہے، اس کو دیکھا۔ آج کل ہمارے ہاں فوٹو سیشن ہو جاتا ہے، سیلفی ہو جاتی، ریکارڈ میں رکھنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں فلاں بڑی شخصیت سے ملا۔ اب ان دونوں ملاقاتوں میں فرق ہے۔ ایک ملاقات بالمشافہ نہیں ہے، دیکھا نہیں، لیکن تسلی ہو گئی کہ میں وہاں تک پہنچا ہوں جہاں سے میرا کام ہونا تھا، وہاں پہنچ کر میں نے کام اپنا سر انجام دے لیا۔ اور دوسرا کہ اب میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کے ساتھ میں نے بیٹھ لیا۔ ان دونوں باتوں میں فرق، نمایاں فرق۔ اللہ رب العالمین کی ملاقات کا پہلا معنی کہ اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہی جانا ہے، اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی راہ نہیں، اور کوئی منزل نہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور دوسرا معنی خاص جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا، لقاء ربہ، اپنے رب سے جو ملاقات چاہتا ہے، اپنے رب کو جو دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی پہچان دنیا میں کر کے جب بندہ جائے گا، مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اس کے نامہ اعمال کے اندر نیک اعمال ہوں گے، اس کا خزانہ بھرا ہوگا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو یہ شرف بخشے گا کہ اللہ رب العالمین اس سے ملاقات کرے گا، اس کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہی، جو اس بات کی تمنا رکھتا ہے، خواہش ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھوں، میں اپنے رازق کو دیکھوں، اپنے مالک کو دیکھوں، وہ کیسا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر تمہیں یہ چاہیے کہ تم نیک صالح اعمال کرو۔ عمل بھی دو طرح کا، اچھا بھی عمل ہے، اور کوئی برائی ہو وہ بھی عمل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل، اچھائی والا عمل، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ نقطہ سمجھنے کا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی قید لگائی ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو، کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ، معنی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اللہ رب العالمین کا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِي، اس لفظ پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ انسان نماز پڑھنے لگا ہے، اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ فلاں کے لیے پڑھ رہا ہوں، مال خرچ کرتا ہے، دل میں یہ نہ ہو کہ فلاں کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں کوئی نیکی کرتا ہے، یہ نہ ہو کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہ اس کا معنی، یہ سمجھنے کا نقطہ۔ نام کی بلندی کے لیے عمل نہیں ہو، کارکردگی کو سراہنے کے لیے عمل نہیں ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت خالص اللہ کے لیے ہو،
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ مسلمان سمجھتا ہے میں اللہ کے لیے عمل کرتا ہوں اور اپنے اس عمل کی تشہیر کر کے وہ خوش ہوتا ہے، لوگ اس عمل کے بدلے اس کو مقام اور منزلت دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس عمل کی بدولت اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حاجی صاحب ہے، اللہ کا گھر دے کر آئے، یہ اب حاجی ہیں، پھر دوسری دفعہ گئے، اب یہ الحاج ہو گئے، نیم پلیٹ پہ باہر اس نے لکھایا الحاج فلاں فلاں، یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، یہ شہنشاہ خطابت ہے، یہ خطیب فلاں اور فلاں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ یہ القابات نہیں ہوں گے تو بھئی میں نہیں آ رہا۔ یہ خواہش، یہ تمنا ہے، یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا، یہ اللہ کے لیے خالص عمل نہیں رہتا، یہ اللہ کے لیے خالص دعوت اور تبلیغ نہیں رہتی۔ یہ مراد اللہ رب العالمین نے یہاں کہا۔ ہم بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین کی طرف ہم نے پلٹنا ہی پلٹنا ہے، ملاقات ہونی ہی ہونی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہماری اس ملاقات میں یہ خواہش اور تمنا ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کو دیکھنا۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے متعلق جو بات ہمیں بتلاتا اور سمجھاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم تک پہنچایا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اعددت بعبادی الصالحین، ان نیک لوگوں کے لیے فلیعمل عملا صالحا، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے میں رب نے کیا کچھ تیار کیا ان کو نہیں پتا، یہ اس کا گمان نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی آنکھ دنیا کی اس نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کوئی ایسا کان ہے جس نے اس کے متعلق سنا، اس کی خوبی جانی ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ کن کے لیے رکھا ہے؟ ان کے لیے جو ریاکاری نہیں کرتے، جو اللہ رب العالمین کو خالص عمل پہنچاتے ہیں اس بدولت کہ اللہ تجھے دیکھنا، خواہش رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، آرزو ہے کہ اللہ تیرا دیدار کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ان کو اس بات کا یقین بھی دلاتا ہے، لیکن اس یقین کے لیے شرط عمل صالح ہے اور خالص اللہ کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں اگر اس کو سمجھیں تو عقیدہ توحید خالص ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی یہ بات جب بتلائی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقرؤوا ان شئتم، تم اس بات کو پڑھ لو اگر چاہتے ہو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ رب العالمین نے جو کچھ رکھا ہے وہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، تم نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ ہاں اللہ رب العالمین نے جو تعلیم تمہیں دی ہے، جس راستے پر چلنے کا تمہیں حکم دیا ہے، اس پر تم اس خواہش کے تحت چلو، اللہ رب العالمین تمہاری یہ خواہش پوری کرے گا۔ اللہ رب العالمین بندے کو اپنا دیدار کروائے گا اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی، اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حدیث قدسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہو، بتایا ہو، اور محمد رسول اللہ کے الفاظ، یعنی حکم اللہ کا ہے۔ ایک حکم اللہ کا ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، وہ الفاظ بھی اور معنی بھی اللہ کا ہے، ان کے الفاظ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کلام الہی ہے۔ اور حدیث قدسی اور قرآن کا یہ تھوڑا سا فرق کہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہوتا ہے، الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، یہ حدیث قدسی۔ قرآن اور قدسی میں یہ فرق ہے تھوڑا سا، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت بھی نہیں ہے، یہ دوسرا فرق ہے۔ بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ نقشہ کھینچتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اور اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو ہم تو کہتے ہیں نا روشنیوں کا شہر، وہ الگ بات ہے کہ روشنیاں کتنی، اندھیرا ہوتا تھا، اور اندھیرے میں چاند کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، دیگر اصحاب بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم الہلال، اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو، 14ویں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں۔ رات بالکل اندھیری، اس رات میں 14ویں کا چمکتا ہوا چاند
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو دکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول ہاں ہم دیکھ رہے ہیں، چمکدار ہے، روشنی پھیلی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تم آج دنیا میں اس 14ویں کے چاند کو دیکھ پا رہے ہو، قیامت کے دن، آخرت کے دن اپنے رب کو بھی اسی طرح دیکھو گے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہمیں بتاتی، الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں، پیغام اللہ رب العالمین کا ہے۔ مہر کتنی بڑی ہے۔ ہاں مومن کی خواہش ہے، مسلمان چاہتا ہے، کیوں؟ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے آخرت میں جانا ہی جانا ہے، اس سے میں بچ نہیں سکتا۔ لیکن اگر وہ اس تیاری کے بغیر جائے تو پھر ہمارے درمیان اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ہیں، ایک مذہب اور فرقہ بھی ہے جو آخرت کا انکار کرتا، قبر کا انکار کرتا ہے، وہ زندگی جو دنیا کی ہے بس وہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان سے متعلق کیا کہا؟ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ، انہوں نے گمان کر لیا، یہ سمجھ لیا، لا يرجون لقاءنا، ہم نہیں پلٹیں گے، ہم نہیں رب کو دیکھیں گے، فی طغیانہم یعمہون، یہ دھوکے میں ہیں، یہ گمراہی میں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کو ان کا دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ لقاءنا، جو اللہ نے کہا ہمیں دیکھنا، ہماری ملاقات، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی پلٹنا اللہ کی طرف ہی ہے۔ اور انہوں نے گمان کیا کر لیا؟ لا یرجون، ہم نہیں پلٹے جائیں گے، ہم نہیں پلٹائے جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، بس دنیا میں جو رہنا ہے اسی کو ہی کما لو، اسی کو ہی کھا لو، اس کو ہی گزارا کر لو، یہ جتنی ہو سکتی ہے سمیٹ لو۔ ان کے حرص، طمع، لالچ، سب کچھ دنیا ہے، دنیا کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور انسان اپنے عمل سے جہاں یہ بات کرتا ہے، اب اپنے قول سے بھی یہ کہنے لگ گیا ہم نے تو نہیں پلٹنا، حالانکہ پلٹنا لازمی ہی لازمی ہے، اللہ کی طرف جانا ہی جانا۔ اور یہی بنیادی فرق ہے ان دونوں ملاقاتوں میں۔ جو اللہ رب العالمین کو دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو نہیں دیکھنا چاہتا وہ کہتا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ نے ان کا بتا دیا، ڈیفینیشن کر دی، پہچان کروا دی، ان کا تعارف کروا دیا۔ اب بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان فیصلہ ہم نے کرنا۔ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، آج کل میں گزر رہا ہے، آج 17 تاریخ، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا دیدار، اس کی پہچان وہ تبھی ممکن ہے جب دنیا میں ہم اس کی بتائی ہوئی ہدایات اور رشد کو اختیار کریں۔ انسان خواہش کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ متفقہ ایک بات صرف، اللہ رب العالمین کا تعارف، معرفت اللہ تعالی۔ اور اللہ رب العالمین کی معرفت کیا ہے؟ کتاب و سنت ساری اس کی معرفت ہے۔ اور بعض نے کہا معرفت اللہ تعالی باسمائہ و صفاتہ، اللہ رب العالمین کا تعارف اللہ کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کے نام کیا ہیں؟ ان کی معرفت کیا ہے؟ ہم نے یاد کر لیے، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، ہم نے یاد کر لیا، آیت ہے یہ، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، یاد کر لیا، یاد ہو گئے، یہ اللہ کے اسماء ہیں۔ ان کی معرفت کب ہوگی؟ جب پتہ ہوگا رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، متکبر کون ہے، جبار کون ہے، اس کا معنی کیا، اس کا مفہوم کیا۔ اور مسلمانوں میں سے ہم پوچھ کر دیکھ لیں، یہاں پر مراد تو صرف لغوی معنی کی نہیں ہے، شرعی اور اصطلاحی معنی بھی مراد ہے۔ ہم تو لغوی معنی ہی نہیں جانتے۔ العزیز کا کیا معنی ہے، الحکیم کا کیا معنی ہے، الودود کا کیا معنی ہے؟ یقیناً ہم یہ نام یاد کرتے ہیں، یقیناً ان کے یاد کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ بلکہ چند دن پہلے میں ایک ادارے میں امتحان لینے گیا، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ابھی قاعدہ پڑھنے والے، ان کا اہتمام ہے مدرسے والوں کو، وہ قاعدے کے ساتھ، ابھی ان کی دوسری تیسری تختی ہے، اس کے ساتھ وہ اسماء الحسنہ بھی بچوں کو یاد کروا رہے ہیں۔ بچوں سے ادائیگی ابھی نہیں ہو رہی، توتلے ہیں، زبان صحیح نہیں ادا کرتی، لیکن کسی نے آدھے یاد کیے ہوئے ہیں، کسی نے پورے پورے بھی یاد کیے ہوئے ہیں، اور ازبر یاد ہو گئے۔ اب اس کے بعد مرحلہ ان کی معرفت کا ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو جاننے اور سمجھنے کا ہے۔ اس کے لیے وقت ہے، اس کے لیے علم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ محمد میں ہمیں یہ کہا، پابند کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ مشرکین کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟
اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا وہ اقرار کرتے تھے نا کہ ہاں اللہ ہے، رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ مسئلہ کہاں تھا، لڑائی کیا تھی؟ کہ وہ اکیلا نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں، اس کے ساتھ یہ ہمارے بت بھی معبود ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور مسلمانوں نے قبریں بنا لی، مزار بنا لیے کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، اور کیا دیا کہ یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، ان کے ذریعے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور لطیفہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقرب بندے کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا جس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا دیکھی ہے نا، میلہ لگا ہوا ہے، چلے جاؤ، چلو فیشن بنا لیا، 5 وقت مسجد تو نہیں جانا، وہاں سال میں 1 دفعہ جا کے سب کچھ کروا لو۔ کتنے یہ مشرکین سے قرب ہے نا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے، اس کو مانتے نہیں تھے، اور یہی لڑائی تھی۔ اللہ ایک ہے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ عربی جانتے تھے، ان کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ آج کا مسلمان بھی اس کا معنی یاد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر کہ اللہ، لیکن فزیکلی طور پر، عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر وہ اس کے منافی کام کرتا ہے۔ اور ان منافی کاموں میں چھوٹی ترین چیز کیا ہے؟ عمل صالح کرتا ہے، دوسرے پر احسان جتلاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، دوسرے سے اس کی بخشش اس کو چاہیے، اس کا انعام چاہیے، جائزہ چاہیے، اپریسیشن چاہیے۔ یہ چھوٹا ترین، ہلکا ترین ہے عمل کو ضائع کرنے والی ریاکاری۔ عمل نیک ہے، بڑا عمل ہے، وقت بھی لگا، خرچ بھی کیا، جسم بھی لگایا، لیکن خالص اللہ کے لیے نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے دیدار کے لیے اللہ نے جو عمل مانگا ہے وہ خالص مانگا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اس کی تفسیر سمجھے، غور کریں، اور جب اس پر غور کریں گے تو ہمیں خود سے اپنے عمل کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن آسان کیا، کس کے لیے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ غور کریں گے آسان ہو جائے گا، سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، تدبر اور تفکر کریں گے معاملات آسان ہونا شروع ہو جائے گا۔ معرفت اللہ تعالی باسمائہ وصفاتہ، اللہ کے اسم ہیں، اسماء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے اللہ رب العالمین 99 یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیسے؟ رٹا لگانے سے نہیں، قبر میں تو رٹا نہیں چلے گا۔ جس کو نہیں بھی دنیا میں عربی آتی اس کو بھی اللہ سکھا دے گا۔ اس نے اگر عمل کیا ہوا، عمل صالح ہوا، تو اللہ کہے گا من نبیوں کا وہ بتا دے گا، من ربو کا وہ بتا دے گا۔ کیوں؟ عمل صالح اس کو اس کا جواب دے گا۔ دنیا میں وہ جتنا مرضی رٹ لے، من ربو کا اللہ 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 اللہ، نہ، من نبیوں کا نبی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مرضی رٹا لگا لے، ما دینوں کا دین الاسلام، لگا لے رٹا جتنا لگانا، نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس امتحان کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس موجود ہی نہیں۔ انسان پانی میں چھلانگ لگا دے، اس کو تیرنا نہ آتا ہو تو وہ کنارے لگ سکتا ہے؟ تیرنا ہی نہیں آتا۔ وہ کہ نہیں جی میں نے سوئمنگ سوٹ بھی پہن لیا، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، لیکن تجربہ نہیں، پریکٹس نہیں، تیرنا آتا ہی نہیں، اپنے آپ کو پانی پر کس طرح رکھنا ہے پتہ ہی نہیں، دیکھا بہت ہے، مشاہدہ بہت کیا، عمل نہیں، فزیکلی پریکٹیکلی طور پر صفر، ڈوب جائے گا، کنارے نہیں لگ سکتا۔ دنیا میں عمل صالح ہوگا تو پھر وہ ان کے جوابات بھی دیتا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا بھی، اللہ کو بھی پہچانے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے خوبصورت اسماء ہیں۔ میں وسیلے کی بھی بات کیے دیتا ہوں، آ گئی اب۔ اللہ رب العالمین کے اسماء کا وسیلہ اختیار کر کے دعا مانگو، اللہ نے حکم دیا ہے فَادْعُوهُ بِهَا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کا وسیلہ بھی پکڑ لیا، نبی کا وسیلہ بھی پکڑ لیا، پیر کا وسیلہ بھی پکڑ لیا، فلاں کا وسیلہ بھی پکڑ لیا، نہیں پکڑا تو اللہ کا نہیں پکڑا، نہیں پکڑا تو اپنے نیک اعمال کا نہیں کیا۔ وسیلے کی 3 جائز صورتیں ہیں، بیان کی تھیں، ہم کس طرح نکل گئے۔ اور پھر بہانہ کیا ہے؟ جی مجھے تو پتا نہیں، میں نے تو فلاں سے سنا تھا، اور اگر بتا دو سمجھا دو تو پھر بھی تیار نہیں ہے، جی ہم نے تو ایسے ہی دیکھا۔
ضروری نہیں علم سب کو ایک ہی دفعہ ملے، ہر وقت ملتا رہے، ایک جیسا ملتا رہے، بالکل ضروری نہیں۔ ایک کلاس روم ہے، اس میں اگر 10-20 طالب علم ہیں، ان کا امتحان جب لیا جاتا ہے تو سب ایکول ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم بہت شارپ ٹیچر سے، استاد کے قریب بیٹھتا ہے، سوال بھی کرتا ہے، پوچھتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، سمجھتا بھی ہے، سمجھاتا بھی، اور ایک یہ بس حاضری اٹینڈنس ہو جائے، گم سم آیا اور گیا، دونوں برابر ہوں گے؟ ایک نے کوشش کی، جستجو کی، محنت کی، استاد کے ساتھ جڑا رہا، معلم سے سیکھتا رہا، علم لیتا رہا، اور ایک بس آیا اور گیا، نہ معلم کو پتا کہ اس کا نام کیا، نہ اس کو پتا کہ معلم کون، پھر علم کہاں سے آئے؟ اللہ رب العالمین کے یہ اسماء جان کر، سمجھ کر، ان کا معنی سمجھ کر اس پر عمل ہوگا، اللہ کی صفات کے بارے میں علم ہوگا، تو پھر ہم صرف ایک ہی یاد کرتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا غفور، اس کا رحیم، اس کے یہ نام، اس میں صفات کیا ہے وہ تو پتا ہو۔ اللہ کے دیگر جو نام ہیں ان میں جبار بھی ہے، گرفت والا، غصے والا، اس پر بھی غور کرنا ہے کہ اللہ کہاں ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کہاں ہوتی ہے، کن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندے پر غصہ کرتا، میں نے وہ نہیں کرنے، میں نے وہ چھوڑ دینے، اور جن سے اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے، رحیم، مجھ سے راضی ہوتا ہے، مجھے بخشش دیتا ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، میں نے ان کو اپنانا ہے، الحفیظ ہے، المقیت ہے، میں نے اس کو دیکھنا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، بار بار آپ نے اپنے رب کا تعارف اپنی امت کو، اپنے اصحاب کو کروایا، اور یہی وہ وجہ تھی، جب اپنے رب کا تعارف ہوتا ہے تو پھر بندہ چھپ کر گناہ کی خواہش نہیں کرتا، پھر CCTV کیمروں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیوں؟ وہ اپنے رب کو جانتا اور پہچانتا ہے، اور اس کو یہ علم ہے کہ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ حکیم ہے، اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ اور بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، کسی صحابی سے اگر گناہ بھی ہو گیا تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے رسول پاک کر دیجیے، مثالیں موجود۔ سورۃ ہود کی آیت کی مثال دے کر میں بات آگے کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیر محرم کو چھو بیٹھا ہوں، بوسو کنار کر بیٹھا ہوں، ہم تو طریقے تلاش کرتے ہیں نا، فوراً تڑپ ہو گئی کہ یہ غلطی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اللہ رب العالمین نے اس سوال کے بدلے میں حکم نازل کر دیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ اللَّيْلِ وَزُلَفًا مِّنَ النَّهَارِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ نماز قائم کرو، دن اور رات ختم ہو رہا ہے اس وقت، طَرَفَيِ اللَّيْلِ وَزُلَفًا مِّنَ النَّهَارِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، تمہاری نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دیں گی۔ اللہ نے اس پر سزا نہیں رکھی بڑی، ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارا کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حدیث بھی یاد آ گئی، اور یہ بھی حدیث قدسی، اللہ رب العالمین کا بندہ میری عبادت کرتا ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری طرف چل کر آتا ہے شبرا، میں اس کی طرف بڑھتا ہوں ذراعاً، بالشت کو شبر کہتے ہیں، یہ بالشت ہے ایک ہاتھ، ذراع یہاں سے لے کر کونی تک، اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ ایک بالشت آتا ہے، میں ذراع آتا ہوں، یہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس کی رحمت ہے، لیکن کب کس کو ملتی ہے؟ جب بندہ اپنے رب کی طرف چلتا، پھر اللہ رب العالمین اس کو یہ چیزیں دیتا ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتا ہے، پھر اس کو نوازتا ہے۔ جب وہ اپنے رب کے لیے وقت نکالتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اور دیگر اسباب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب بتلایا جمعہ کی تیاری کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی، کئی ساری احادیث موجود، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے۔ اثر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، فقیہ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جمعے
ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے تیار ہو کر جمعے کے لیے جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو دیدار بھی کروائے گا، اور ہر جمعے کافور کے ٹیلے پر اللہ رب العالمین اپنا ان کو دیدار کروائے گا۔ یہ کیفیت ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، جنت کی کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ یہ ایک اور مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف میں تھے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک پھل دکھایا، آپ پکڑنا چاہا پھر رک گئے۔ یہ دو چیزیں، لیکن ساری کی ساری دنیا کی آنکھوں سے اللہ نے نہیں دکھائی، اور انہی نعمتوں کا یقین محمد رسول اللہ کو تھا تو آپ نے اپنی تبلیغ کی۔ اللہ رب العالمین بندے کا انتظار کرتا ہے، اس کی کیفیت عبداللہ بن مسعود نے یہاں بتلائی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا پورا نقشہ۔ ہم کہتے ہیں کہ جی وقت نہیں، چلو بھاگے چلو 2 رکعت پڑھ کے آ جاؤ، یہ جمعہ نہیں، اس کی تیاری، اس کے لیے جانا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو ہر قدم کے بدلے نیکی رکھی ہے، ہر قدم کے بدلے، اور اللہ رب العالمین جنت میں ایسے لوگوں کو ہر جمعے اپنا دیدار کروائے گا۔ کیوں؟ جمعہ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو امام کے جتنا قریب ہوگا، جس نے اپنے جمعے کا جتنا اہتمام کیا ہوگا، وہ اللہ کو اتنے قریب سے دیکھے گا۔ فرق پہچان لیں، قریب سے دیکھنا فائدہ مند ہوتا ہے، صحیح نظر آتا ہے، یا دور سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، یہ عبداللہ بن مسعود کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا قول، ان کا اثر۔ لیکن اہتمام کیا ہے، تربیت کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم دنیا میں بہت سارے معاملات کرتے ہیں، کسی بڑے سے ملنے کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں۔ آج کل ذرا جدید دور ہے، اسائنمنٹ تیار کرتے ہیں، پی پی ٹی تیار ہوتی ہے، جی پریزنٹیشن دینی ہے میں نے سر کو، باس کو، میری بزنس میٹنگ ہے، میں نے بزنس سمجھانا ہے، پرپوزل دینا ہے، ایکسیپٹ کروانا ہے، کتنی ٹینشن۔ اور اگر نہیں ٹینشن تو دیدار الہی کی ٹینشن نہیں، اس خالق اور مالک کو ملنے کی ٹینشن نہیں۔ یہ دنیا کی مثالوں میں ہے، یہ ہم فزیکلی جو دنیا میں کرتے ہیں یہ اس کی بات کی، اور جو حتمی ہے، یقینی ہے، بزنس پرپوزل لے کر جا رہا ہوں، بڑی بہترین میں نے پریزنٹیشن تیار کی، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے، لیکن اگر اللہ کے لیے بہترین پریزنٹیشن تیار کر کے میں جاؤں تو اللہ کو قبول ہے۔ اللہ پھر انکار نہیں کرتا، نہ نہیں کرتا۔ اللہ کی بتائی ہوئی شرطوں کے تحت اگر بندہ لے کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا، صرف قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر اضافہ کر کے اس کو دیتا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ہم دنیا کے دھوکے میں رہ کر اللہ رب العالمین سے غافل ہو گئے، ہمیں یہ شوق اور رغبت ہی نہ رہا کہ ہم نے اپنے رب کو دیکھنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے، وہ کیسا ہو، اس کائنات کو چلانے والا، پیدا کرنے والا، ہمارا یہ بہترین جسم بنانے والا، پورا ایک ایک چیز فٹ۔ کیا خیال ہے اگر یہ ناک یہاں ہوتا، منہ ادھر نہیں ادھر ہوتا، کان دونوں اکٹھے ہوتے یا ایک ہوتا ایک نہ ہوتا، آنکھیں جہاں ہیں یہاں نہ ہوتی؟ پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے ہر چیز، جس کے ذریعے انسان ہر کچھ کر سکتا ہے، اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتا۔ ایسی پرفیکشن والا خالق مالک کیسا؟ یہ مومن کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ میں نے رب کو دیکھنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے، اس کے دیدار کے حصول کے لیے میں نے وہ عمل کرنے ہیں جس کی بدولت اللہ کی میرے سے ملاقات دیدار والی ہوگی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا، جنتیوں کا سب سے بڑا انعام اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ اور اللہ رب العالمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، جو مجرم ہیں، غافلین ہیں، انہوں سے اللہ رب العالمین کا پردہ ہوگا، وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں، وہ مشرک ہوں، منافق ہوں، کافر ہوں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات نہیں، دیکھنے والی ملاقات نہیں۔ اور جب اپنے بنانے والے کو کوئی نہ دیکھ سکے تو اس سے بڑی محرومی کیا؟ اور اگر اس کو دیکھنے کی تڑپ نہ ہو، یہ بھی محرومی۔ ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ رمضان قریب ہے، اس کی تیاری کس طرح کرنی؟ بزنس کا سوچ کر، اللہ کے ساتھ بزنس کا سوچ کر کرے تو پھر تو بہترین ہے۔ دنیا کو سوچ کر کرنی ہے تو پھر ہم کامیاب اور کامران نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں دنیا میں دیکھ رہا، ہماری خواہش ہے ہم اللہ کو دیکھیں،
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ غور طلب بات، توجہ طلب بات، جو اس پر غور کر گیا، توجہ کر گیا، اس کے عمل سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔